بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، حال ہی میں وادی علم و معرفت آستانہ عالیہ مقدسہ بکھی شریف میں 12 ربیع النور شریف کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا، اکثر احباب اس کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ جب ان تک حقائق کو پہنچایا گیا تو فرقہ خطائیہ کا ایک لونڈا جس نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا، اس میں اس نے انتہائی کذب بیانی اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹوں کا سہارا لیا اور لوگوں کو حقیقت سے اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا کلپ آپ ذرا سنیں، تقریباً 20 منٹ تک وہ گفتگو کرتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کبھی تو وہ خالی گلیوں کی ویڈیو بنا رہا ہے، کبھی تنگ گلیاں دکھا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کلپ سن کے بندہ ہنسے یا روئے۔ کبھی وہ تنگ گلیوں کے مناظر دکھاتا ہے، کبھی کبھی موٹر سائیکلوں کی ویڈیو، کبھی مسجد کے گیٹوں کی ویڈیو، کبھی خالی بڑی گلیوں کی ویڈیو، اور کبھی گلیوں کے مختلف نام۔ ارے پگلے، یہ ویڈیو تو اس طریقے سے آپ بنا رہے ہو جیسے یہ چھوٹی موٹی اور تنگ اور بڑی گلیوں کی ویڈیو بنا کر کسی انجینئر کو آپ نے اس کی ویڈیو کو سینڈ کرنا ہو اور گلیاں پکی کروانی ہوں۔ آپ تو اس طریقے سے اس کو بنا کر بھیج رہے ہیں، لہذا اور سامعین کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقت حال سے ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک حقیقت نہ پہنچ سکے۔ میں حیران ہوں اس کم عقل انسان کی اس گفتگو اور اس پوری ویڈیو کو دیکھ کر۔ بندہ کرے تو کیا کرے، ان کے پاس اب کوئی صورتحال نہ بچی۔ جب کوئی چارہ نہ بچا تو صرف ایک جھوٹ کا سہارا لینے کے لیے انہوں نے یہ ساری کوشش اور کاوش کی ہے۔ اس میں اس نے جو چند باتیں کی ہیں، اس میں سب سے پہلے تو اس نے جلوس میں جو شریک ہوئے عشاقان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سادات کرام، اس میں ان کے بارے میں لفظ بولا کہ یہ مخالفین اہل سنت ہے، رفع زدہ پیر ہے۔ اب میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو صبح تیار ہو کر جھنڈے اٹھا کر آقا علیہ السلام کے جشن اور حضور کی ولادت کی خوشی میں جو گھروں سے نکلے، بچوں کو لے کر نکلے، جلوس میں تیار ہوئے، گلیوں کو سجایا، محلوں کو سجایا، وہ سارے لوگ کیا مخالفین اہل سنت ہیں؟ مخالفین اہل سنت ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وہ جشن منائیں، جھنڈے لگائیں اور حضور کی آمد کا نعرہ لگائیں، اور رفع زدہ پیروں کی طرف جو اس نے لفظ بول کر جو اشارہ کیا، وہ قبلہ مرشد گرامی، وہ وارث علوم و معارف حضرت حافظ الحدیث حضرت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، آپ کے طرف اس نے اشارہ کیا ہے۔ کیا کنونشن سینٹر جیسے حال میں بھی جس شخص نے نعرہ لگایا ہو بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر، یہ رفع ہے جس نے عقیدہ اہل سنت کو دیا اور جگہ جگہ جا کر لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کی، کیا یہ رفع ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے عشاقان مصطفیٰ پر جو لگایا ہے، شرم تم کو مگر آتی نہیں ہے۔ احباب دی وقار، اس بندے کی گفتگو کو سنتے جائیے۔ آگے میں آپ کو اس چند چیزوں سے آگاہ اور حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں وہ کوئی کلپ ایسے دکھا رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، وہ یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے۔ ارے گھر کی پہلے تصویر تو دیکھیں، ابھی وہ زیر تعمیر ہے، اور کہتے ہیں کہ اس گھر میں یتیم بچے ہیں، اور ساتھ دوسرا گھر دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں محفل ہو رہی ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ محفل ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں، ذرا اس کو دیکھیں۔
یہاں پر یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ ڈنڈے اٹھا کر یہ گلیوں میں نکلے ہوئے ہیں، یہ کون سی محفل میلاد مصطفیٰ ہے؟ کیا محفل میلاد مصطفیٰ اس طریقے سے منائی جاتی ہے؟ یہ ڈنڈے اور لوہے کے راڈ اٹھا کر یہ اس طریقے سے محفل کون مناتا ہے؟ شاید ان کا یہ ایسا کوئی خیال ہوگا محفل منانے کا۔ اہل سنت کا یہ شعار، اہل سنت کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طریقے سے یہ رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں اور لوہے کے راڈ اٹھائے ہوئے ہیں۔ محفل منانے والے تو جھنڈے اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، لوہے کے راڈ اٹھا کر کون جشن مناتا ہے، کون حضور کا میلاد مناتا ہے؟ اور اس ویڈیو میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں۔ یہ دن ایسا ہوتا ہے کہ جو پردیس میں ہوتے ہیں وہ بھی اپنے علاقوں میں جا کر حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، کوئی گجرات سے اٹھ کے آیا ہوا ہے، کوئی لاہور سے اٹھ کے آیا ہوا ہے، کوئی کہاں سے اٹھ کے آیا ہوا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک شرارت اور سوچی سمجھی ایک سازش تھی۔ انہوں نے جلوس مبارک کو روکنا تھا۔ قبلہ حضرت صاحب کے بارے میں جو قبلہ حضرت صاحب کا خطاب تھا مسجد کے اندر، اس میں حضرت صاحب نے جو اپنی شہادت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میں دعا کر کے نکلا ہوں، اس کو تم لوگوں نے کتنا غلط تصور پیش کیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دیکھو کہ یہ پہلے سے ہی ان کا ارادہ تھا کہ یہ جائیں گے۔ ارے وہ تمہاری سوچ سازشوں اور تمہاری جو سوچ تھی اور تمہاری جو کوشش تھی اور تمہاری جو شرارتیں تھی، قبلہ حضرت صاحب اس سے واقف تھے، اور اس لیے قبلہ حضرت صاحب نے کہا کہ میں تو اس نیت سے نکلا ہوں، آج شہید بھی ہونا پڑے تو شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ تم جیسے کمینے لوگ جو کوئی کہاں سے اٹھ کے آیا، کوئی کہاں سے اٹھ کے آیا۔ ایک ویڈیو میں اور آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ہم الغالب الفورس والے جو کہ بھی شریف کی طرف روا دوا ہیں، وہ بھی شریف کے جلوس کے لیے یہ عاشقان رسول الغالب والے ان کی سیکورٹی کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلوس کی سیکورٹی کے لیے جا رہے ہیں۔ جلوس بکھی شپ میں ہونا ہے اور سیکورٹی والے کہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں، کوئی کہاں سے اٹھ کے آ رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ساری ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی ہے، اور تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اب اس میں آپ خود سوچیں کہ جہاں پر بھی جلوس ہوتا ہے مقامی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیکورٹی کرتے ہیں، باہر والے لوگوں کو کیا پتا وہ کس کو جانتے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس کا پردہ چاک کرنا ضروری تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو شہید ہونے کا شوق ہے، قبلہ حضرت صاحب کے بارے میں کہا شہید ہونے کا اگر شوق ہے تو آپ جائیں تو فلاں سے مقابلہ کریں، فلاں سے مقابلہ کریں۔ اور انہوں نے آصف الوی کا نام لیا، ایک دو اور شیعوں کا نام لیا۔ جس وقت آصف الوی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، تم تو بند کمرے میں بیٹھے رہے اور تمہیں تو اس وقت کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ہال کنونشن سینٹر میں پاکستان کی تاریخ کی تقریباً سب سے بڑی کانفرنس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں میرے مرشد گرامی نے یہ نعرہ لگایا تھا، بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر، اور ان تفصیلوں کا منہ بند کیا تھا۔ اس نے اسلام آباد میں جب یہ گستاخی کی تو تم لوگ تو کمرے میں بیٹھے رہے اور حضرت صاحب قبلہ حضرت صاحب کے تربیت یافتہ تھانوں میں گئے، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی، اور شہزاد ٹاؤن میں جو تھانہ ہے وہاں پر حضرت صاحب کے تربیت یافتہ پہنچے ہیں، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹائی ہیں، اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور اس کو پاکستان سے بھاگنے پر بھی مجبور کیا ہے۔ لیکن بات وہی ہے، شرم تم کو مگر آتی نہیں ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے تم نے کئی جھوٹوں کا سہارا لیا ہے۔ جو انہوں نے نعرے لگائے تھے جلوس میں، امام جلالی کا نعرہ لگا، امام جلالی کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ارے امام جلالی تو نہ بولو، اب تو کم از کم امام خطائی بولو نا۔ اس نے جو بات کر دی ہے سیدہ پاک کے بارے میں، اب وہ امام جلالی نہیں رہا، اب وہ امام خطائی ہے اور زمانے والے کو پتہ لگ گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس مقدس جلوس پر اس کے نعرے لگا کر لوگوں نے کیا کرنا تھا، آئیے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر جلوس تھا تو نعرے کون سے لگ رہے تھے، دیکھیے کون سے نعرے لگ رہے تھے، دیکھیے اس ویڈیو میں ذرا۔ جی
جی احباب آپ نے دیکھا کہ اس میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگے اور سرکار علیہ السلام کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ آپ لوگ دیکھیں گے جلوس اپنے حساب سے جا رہا تھا اور قبلہ حضرت صاحب نے جس گلی میں آنے سے لوگوں کو منع کیا اس گلی میں کوئی نہیں گیا. یہ اسی گلیوں کی ویڈیو دکھا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. جلوس جب دوسری طرف سے گیا تو ان کے لوگوں نے اس پر پتھراؤ کیا. اب یہ کہتا ہے اور یہ کوئی ویڈیو ڈال کر دکھا رہا ہے کہ پتھر ادھر سے جا رہے ہیں. اصل ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ اس میں دیکھیں کہ پتھر آ کہاں سے رہے ہیں. اب اس ویڈیو کو آپ ذرا ایک مرتبہ دیکھیں. آپ نے دیکھا کہ اوپر سے پتھر آ رہے ہیں. حیرانگی کی بات ہے پتھر اوپر سے آ رہے ہیں اور اس بندے نے کہا کہ خواتین بھی زخمی ہوئی اور کیا نام ہے جو وہاں پر لوگ موجود تھے وہ بھی زخمی ہوئے. ایک بندہ بھی یہ دکھا دیں کون سا زخمی ہوا. ایک کوئی ان کو بیچارہ سیالکوٹ سے مل گیا. حیرانگی کی بات ہے پتھر اس کو ادھر لگا ہے زخمی جا کے وہ سیالکوٹ میں ہو رہا ہے. ایک بندہ بھی نہیں ہے. اور ابھی یہ ویڈیو جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آپ دیکھیں ان کے سر سے خون ٹپک رہا ہے. ان کو شرم حیا تک نہیں آئی. پہلے انہوں نے پتھراؤ کیا اب جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے جرم کو یہ چھپا رہے ہیں. اس ویڈیو میں دیکھیں کس طریقے سے یہ جو ہے وہ خون بہایا جا رہا ہے شیخان مصطفیٰ کا. جی آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں عاشقان رسول کا خون بہ رہا ہے اور لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ پتھر انہوں نے مارے ہیں اور یہ بند گلیوں کا سہارا لے رہا ہے. اگر تو ہمت ہے تیرے میں اور اگر تو ہمت رکھتا ہے تو ادھر چلتے ہیں بکھی شیف کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھتے ہیں اگر تجھ میں ہمت ہے تو تو چل میں انشاءاللہ وہاں پر بکھی شیف آتا ہوں اور وہاں پر جو جلوس میں لوگ موجود تھے ان سے مل کر پوچھ لیتے ہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کچھ خوف خدا کرو اور اللہ کے خوف سے ڈرو. تم لوگوں نے کیا سمجھ لیا اہل سنت کو؟ تمہارے نزدیک ایک تم ہی مسلمان بچے ہو باقی سارے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. اور آخر میں جو ان لوگوں کا وتیرہ ہے وہ بات ویڈیو کی ہو ایک ہو اور ایک موضوع سے ہٹ کر انہیں کبھی دائیں نکلنا کبھی بائیں نکلنا کیونکہ اپنے آپ کو چھپانا تو ہوتا ہے. اور میرے استاد گرامی آبشار علم و حکمت مفکر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب پرنسپل و شیخ الحدیث جامعہ اسلام آباد خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ مقدسہ بکھی شریف آپ کے بارے میں اس نے بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ یہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں ان سے جو ہے وہ مدد لیتے ہیں ان سے کیا نام ہے تعاون لیتے ہیں. شرم تم کو مگر آتی نہیں. اگر تو ایک باپ کا ہے اگر تیرا باپ ایک ہے اور تیری ماں نیک ہے تو پھر میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ جب سے آج تمہیں ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب کے بارے میں جو غلط خیال نظر آ رہے ہیں میں تجھے کہتا ہوں اگر تیرا باپ ایک ہے اور تیری ماں نیک ہے تو لگا اپنے امام خطائی پر فتویٰ کہ وہ اس ظفر اقبال جلالی صاحب کے پاس کیوں آ کے کھاتا رہا کیوں بیٹھتا رہا کیوں یہاں پہ سوتا رہا. اس وقت اس تیرے امام خطائی کو کوئی جگہ نظر نہیں آتی تھی. اس وقت بچنے اور چھپنے کے لیے جو ایک جگہ نظر آتی تھی اس کو تو کوئی گھاس ڈالنے کو تیار نہیں تھا. تیرے امام خطائی کو اس وقت جو بندہ پناہ دیتا تھا اس بندے کا نام ظفر اقبال جلالی ہے اور جامعہ اسلام آباد میں آ کر وہ پناہ لیتا تھا. اگر ہمت ہے تو لگا امام خطائی پر کہ وہ کیوں ظفر اقبال جلالی صاحب جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ فلاں سے بیٹھتے ہیں فلاں سے بیٹھتے ہیں اتنے سالوں تک تمہارا امام خطائی یہاں پر آم لینے کے لیے آتا رہا کیوں آتا رہا یہاں پر تمہارا امام خطائی کیوں آ کے بیٹھتا رہا. اگر مرد کے بچے ہو لگاؤ امام خطائی پر بھی فتویٰ کہ یہ بھی رافضی ہو گیا ہے. تم نے ہر ایک کو رافضی بنانا شروع کیا تو سب سے پہلے تمہارا امام خطائی خود رافضی بنتا ہے. اب جب ظفر اور حقیقت ظفر اقبال جلالی صاحب نے تم کو حقیقت دکھائی اور آئینہ دکھایا اور جس نے آئینہ دکھایا اس کے خلاف تم ہو پڑے ہو. یہ کیسا تاثر ہے تو لوگوں کو دینا چاہتے ہو. کچھ خدا کا خوف کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو
کروں گا اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. اور تم جو علماء اہل سنت کی پگڑیاں اچھالنے پر لگے ہو تمہارا انجام بہت برا ہوگا. اور جو باتیں میں نے کی ہیں الحمدللہ دلائل کے ساتھ کر رہا ہوں. ہمت ہے, میں نے اوپن بات کر دی ہے. آخری بات میں کرتا ہوں, یہ جو مصروف صاحب ہیں ان کو باقاعدہ بٹھا کر اور ان کے جیب گرم کر کے ان کو بٹھایا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے یہ بات کرو یہ بات کرو, پھر ان کی باتیں سنی جاتی ہیں, پھر آگے ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے. ارے پگلے, تو کہتا ہے کہ میں نے ایک کلپ جلالی صاحب کے خلاف, ظفر اقبال جلالی صاحب کے خلاف چڑھایا, انہوں نے کہا کس سے اس سے میری جان چھڑاؤ. ارے عقل کے اندھے, تیرے خلاف, تمہارے خلاف, تم خطائی ٹولوں کے خلاف ظفر اقبال جلالی صاحب کی میں جوتیاں اٹھانے والا خادم ہوں. میرا ایک کلپ گیا تھا اور الحمدللہ آج تک تم اس کا جواب نہیں دے سکے اور نہیں دے سکو گے, کیونکہ اس میں حق کو اور سچ کو بیان کیا گیا تھا. تم کیا ایک حقیقت اور ایک کلپ سے ظفر اقبال جلالی صاحب کو جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہو. اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور عقیدہ اہل سنت کا تحفظ اسلام آباد میں سب سے آسان انداز سے جو کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب کی شخصیت ہے. تم ایک کلپ سے ڈرنے والے ہو, تم میں ہمت نہیں تھی تم دوبارہ بات کرتے. اور ہمیں بھی یہ رپورٹیں پہنچی ہیں, ہمیں بھی خبریں پہنچی ہے کہ تم نے بھی دائیں بائیں ہاتھ پیر مار کے کہا تھا کہ ہمیں جامعہ اسلام آباد والوں کے خلاف اس طرح کی دوبارہ پوسٹ نہیں کریں گے. ہم تک بھی باتیں پہنچی ہیں. بچوں اپنی خیر مناؤ, انشاءاللہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر ہم تمہارا تعاقب کریں گے اور ایسا تعاقب کریں گے کہ تمہیں اپنے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے اور تمہیں تمہارے گھر پہنچائیں گے. اور تم یاد رکھو گے کہ ہم نے اہل سنت کے خلاف جب بولنا شروع کیا تو اہل سنت نے ہم کو لگام ڈالی ہے. کچھ خدا کا خوف کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا